बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका भाई अब्बास हमदानी। आप देख रहे हैं जाफरियात टीवी। आज का हमारा मौजूद गुफ्तगू है मशहूर फ़ातह अमीर तैमूर के हालात ज़िंदगी, जो उनकी अपने हाथ से लिखी हुई एक किताब से पेश करेंगे। दोस्तों, मेरे वालिद का नाम तरकाई था। वो कैश नामी शहर में मामूली दर्जे के जागीरदार थे, लेकिन शहर के लोग इन्हें बड़ी इज्जत और एहतराम की निगाह से देखते थे। मेरी पैदाइश से पहले मेरे वालिद ने एक ख्वाब देखा। वो देखते हैं कि एक नूरानी चेहरे वाला फरिश्ता सूरत इंसान इनके सामने जाहिर हुआ और इसने मेरे वालिद को एक तलवार पेश की। मेरे वालिद ने इस शख्स के हाथों से तलवार लेकर चारों तरफ घुमानी शुरू कर दी और फिर अचानक इनकी आंख खुल गई। अगले दिन मेरे वालिद ज़ोहर की नमाज अदा करने मस्जिद गए और हमेशा की तरह शेख ज़ैनुद्दीन की इमामत में नमाज अदा की। शेख ज़ैनुद्दीन हमारी मस्जिद का इमाम था। नमाज की अदायगी के बाद मेरे वालिद इमाम जमात के पास पहुंचे और इसे अपने ख्वाब का किस्सा सुनाया। शेख ने पूछा कि तुम्हें ये ख्वाब रात के किस हिस्से में नजर आया था? मेरे वालिद ने जवाब दिया, सुबह के वक्त। शेख ज़ैनुद्दीन ने कहा, तुम्हारे ख्वाब की ताबीर ये है, खुदा तुम्हें एक बेटा अता करेगा जो तलवार के जोर से सारे जहान पर कब्जा कर लेगा और सारी दुनिया में इस्लाम का बोल बाला कर देगा। लिहाजा ए तरकाई, खबरदार कि उस बच्चे की तरबियत और परवरिश में गफलत न करना, और वो जैसे होश संभाले तो इसे पढ़ने लिखने और ख़ास तौर पर कुरान की तालीम हासिल करने की तरगीब देना। अगले साल मैं मुतवल्लद हुआ। मेरे वालिद एक बार फिर इमाम जमात के पास गए और इससे मेरा नाम तजवीज़ करने की दरख्वास्त की। इमाम ने कहा, तू अपने बेटे का नाम तैमूर रख ले, जिसका मतलब है आहन यानी आयरन। वजाहत ये बड़ी शंगरफ बात है कि दुनिया के नामवर फातहीन में से कुछ के नाम फुलजात पर रखे गए थे। मिसाल के तौर पर ख्वानखार बादशाह आतीला, जिसका नाम अतजल से माखूज है और जिसके मानी लोहा के हैं। आतीला 406 ईस्वी से 453 ईस्वी का तलक कौम होन से था, जो चीन से निकली और आंधी और तूफान की तरह दुनिया के बड़े हिस्से पर छा गई। इसी तरह सिकंदर का नाम ही बुनियादी तौर पर ऐसे कलमे से माखूज है जिसका मतलब है अलोए यानी धात की अमेजश। लफ्ज़ तैमूर भी आयरन के मानी देता है और हमारे अपने वक्त की मशहूर शख्सियत स्टालिन का मतलब दरअसल वही है जिसे हम अपनी ज़बान में स्टील कहते हैं। मेरे वालिद कहते थे कि जब मैं तेरा नाम रखवाने की गर्ज से मौलवी साहब के पास पहुंचा तो वो कुरान की पढ़ने में मशगूल थे। उसी लम्हा कुरान की 87वीं सूरत की तलावत करती हुई इस आयत पर पहुंचे, क्या तुम्हें खौफ नहीं इस बात का कि आसमानों का खुदा ज़मीन को तुम्हारे पैरों तले खोल दे और इसमें लज्जा तारी कर दे। कुरान में लज्जा के लिए तमूर का लफ्ज़ इस्तेमाल हुआ है और तमूर का कलमा तलफ़्ज़ के एतबार से कलमा तैमूर से बहुत नज़दीक है, इसलिए शेख ज़ैनुद्दीन ने मेरा नाम तैमूर तजवीज़ कर दिया। अपने बचपन की पहली बात जो मुझे याद है वो मेरी माँ की आवाज़ है, जो एक दिन मेरे वालिद से कह रही थी कि ये लड़का चप दस्त है और सारे काम उल्टे हाथ से करता है। लेकिन जल्द ही मालूम हो गया कि मैं चप दस्त हूँ न रास्त, बल्कि दोनों हाथों से यकसां तौर पर काम लेता हूँ। बाद में जब मुझे मौलवी साहब के पास बिठाया गया और मैंने पढ़ना लिखना शुरू किया तो दोनों हाथों से लिख सकता था, और जब सन बलूग को पहुंचा तो दोनों हाथों से तलवार चलाता और तीर अंदाजी करता था। और आज जबकि मेरी उम्र के 70 साल गुजर चुके हैं तो अब भी मेरे लिए सीधे और उल्टे हाथ में कोई फ़र्क नहीं है। पहली बार जब मुझे मकतब में बिठाया गया तो मैं इतना छोटा था कि मुझे अपनी तख्ती पर मोम मलनी भी नहीं आती थी। हमारे शहर में और मावराल नहर के दूसरे शहरों में भी रवाज ये था कि तालिब इल्म को तख्ती के साथ मोम का एक गोला देते और इसे सिखाते थे कि किस तरह मोम को पिघलाकर इसकी नाजुक तह तख्ती पर चढ़ाई जाए और फिर कलम के जरिए इस पर लिखा जाए। तख्ती पर मोम मलने का फायदा यह था कि कागज के इस्तेमाल में सर्फ और जोई होती थी और हर शागिर्द मशक लिखने के बाद अपनी तख्ती पर मोम को उतार कर दोबारा पिघलाता था और तख्ती पर मल कर दूसरी मशक के लिए इस्तेमाल करता था। मैं चूंकि ये काम नहीं कर सकता था, इसलिए मेरी माँ मेरे लिए तख्ती को आमादा करती थी। मेरा पहला उस्ताद मुल्ला अली बेग नामी शख्स था, जिसका मकतब खाना हमारे मोहल्ले की मस्जिद में था। मकतब खाना दोपहर के वक्त बंद हो जाता था क्योंकि जोहर की नमाज अदा करने के लिए मस्जिद में आना शुरू हो जाते थे और हम चूंकि
بچے تھے لہذا خاموشی اور آرام سے نہیں بیٹھ سکتے تھے اور نماز گزاروں کی یکسوئی میں مغل ہونے کا سبب بنتے تھے، لہذا ہمیں زور کی نماز سے پہلے ہی چھٹی ہو جاتی تھی۔ میں چونکہ بہت چھوٹا تھا لہذا اکیلا گھر نہیں پہنچ سکتا تھا، اس لیے میری ماں یا گھر کا کوئی اور فرد مجھے لینے آ جاتا اور میں اس کے ساتھ گھر کی طرف روانہ ہو جاتا تھا۔ کچھ عرصے بعد مجھے اسی مکتب خانے کے ایک شاگرد کو سونپ دیا گیا جو عمر میں مجھ سے بڑا تھا اور جس کا گھر ہمارے گھر کے بالکل قریب تھا۔ مکتب خانے میں چھٹی ہو جانے کے بعد وہ لڑکا میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے کوچے اور بازار سے گزارتا ہوا جہاں ان دونوں گھوڑوں اور گدھوں اور اونٹوں کی ریل پیل ہوتی تھی بحفاظت گھر پہنچا دیتا تھا۔ بعد میں جب میں بڑا ہوا اور سلطنت کے مقام پر پہنچا تو میں نے اس لڑکے کو اہم منصب عطا کر دیا اور آج بھی وہ زندہ ہے۔ ہمارا استاد علی بیگ ایک عمر رسیدہ انسان تھا اور اس کے سارے دانت جھڑ چکے تھے، اسی وجہ سے وہ حروف تہجی اور دوسرے الفاظ کو بخوبی ادا نہیں کر سکتا تھا۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ مجھ سمیت دوسرے طالب علموں نے بھی جو ملا علی بیگ کے مکتب خانے میں تعلیم حاصل کرتے تھے کچھ کلمات اور الفاظ کو بالکل غلط اور نادرست طور پر سیکھا۔ ملا علی بیگ کی نظر میں بچوں کو پڑھنا لکھنا سکھانے کا سب سے اچھا طریقہ ڈنڈے کا استعمال تھا۔ وہ حروف تہجی اور دوسرے کلمات کو ڈنڈے کے زور پر طالب علموں کے ذہن میں ٹھونسنے کی کوشش کرتا تھا۔ ملا علی بیگ کے مکتب خانے میں صرف ایک شاگرد ایسا تھا جس نے اس کے ہاتھوں مار نہ کھائی ہو اور وہ صرف میں ہی تھا، کیونکہ وہ جو کچھ کہتا میں یاد کر لیتا اور املا لکھنے میں مجھ سے غلطی نہیں ہوتی تھی۔ مجھے حیرت ہوتی تھی کہ وہ دوسرے بچے کیوں کر میری طرح بآسانی پڑھ اور لکھ نہیں سکتے۔ مشق لکھنا دوسرے شاگردوں کے لیے ایک تکلیف دہ مرحلہ ہوتا تھا اور وہ نہیں لکھتے تھے مگر زبردستی سے یا ملا علی بیگ کے خوف سے، لیکن میں مشق لکھتے ہوئے بہت لطف اندوز ہوتا تھا اور مکتب خانے میں واپس آ کر گھر میں بھی مشق لکھا کرتا تھا۔ ایک دن ملا علی بیگ نے میرے والد کو بلوا کر ان سے کہا اس بچے کی قدر جان، کیونکہ یہ صرف ذہین اور چلاک ہے بلکہ دونوں ہاتھوں سے لکھ سکتا ہے، اور جو دو ہاتھوں سے لکھنا جانتا وہ دنیا پر حکمرانی بھی کر سکتا ہے۔ جب میری عمر 7 سال ہوئی تو میں نے ملا علی بیگ کا مکتب خانہ چھوڑ دیا اور ایک دوسرے مدرسے میں داخل ہو گیا۔ وہاں میرا استاد شیخ شمس الدین نامی شخص تھا۔ شیخ شمس الدین اپنے شاگردوں کو قرآن کی تعلیم دیتے اور انہیں اشعار بھی یاد کرواتے تھے۔ ان کی یہ عادت تھی کہ قرآن کی تعلیم ہمیشہ سورہ شمس سے شروع کرتے تھے جو کہ قرآن کی 91ویں سورت ہے۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ خود ان کا نام شمس تھا۔ سورہ شمس 15 آیات پر مشتمل ہے اور اس کی پہلی آیت والشمس والضحیٰ اور آخری آیت ولا یخاف اصبحا ہے۔ میں نے اس سورہ کی تمام آیات کو پہلے دن حفظ کر لیا۔ شیخ شمس الدین نے میرے والد کو بلوایا اور کہا میں نے اپنی ساری عمر میں کوئی بچہ اتنا تیز ہوش اور باصلاحیت نہیں دیکھا جتنا تیرا بیٹا ہے۔ میں نے پہلے ہی دن سورہ شمس کو زبر کر لیا ہے۔ پھر مجھے خاطب کرتے ہوئے کہا کہ میں اس سورہ کو دوبارہ سناؤں، اور جب میں نے وہ سورہ تلاوت کی تو میرے والد نے خوشی میں دونوں ہاتھ آسمان کی طرف اٹھا کر کہا خداوند میرے بیٹے کی حفاظت فرما اور اسے زندہ سلامت رکھ۔ پھر انہوں نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور سکہ نکال کر شیخ شمس الدین کی ہاتھ میں تھماتے ہوئے کہا اور یہ رہا آپ کا ہدیہ کہ آج آپ نے میرے بیٹے کو قرآن کی پہلی سورہ حفظ کروائی۔ شیخ شمس الدین کے مدرسے میں جاتے ہوئے مجھے ایک ہفتہ ہی ہوا تھا کہ ایک دن ہمارے معلم نے ہم سے پوچھا کہ بیٹھنے کا سب سے اچھا طریقہ کون سا ہے۔ شاگردوں میں سے ہر کسی نے اپنی دانست کے مطابق جواب دیا، لیکن میں نے کہا بیٹھنے کا سب سے اچھا طریقہ یہ ہے کہ انسان دو زانو ہو کر بیٹھے۔ شیخ شمس الدین نے استفسار کیا اس کی وجہ؟ میں نے جواب دیا اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز کی حالت میں جب لوگ خدا کی عبادت کرتے ہوئے بیٹھتے ہیں تو دو زانو ہو کر بیٹھتے ہیں، لہذا معلوم ہوا کہ دو زانو ہو کر بیٹھنا دوسرے مختلف طریقوں سے بیٹھنے کے مقابلے میں بہتر اور افضل ہے۔ شیخ شمس الدین نے بے اختیار ہو کر 3 مرتبہ باورز بلند کہا احسنت احسنت احسنت، یعنی شاباش شاباش شاباش۔ شیخ شمس الدین نے جب یہ دیکھا کہ میں پہلے دن سورہ شمس کو زبانی یاد کرنے کی آزمائش میں پورا اترا ہوں تو انہوں نے مجھے قرآن کی دیگر صورتوں کا درس دینا شروع کر دیا، لیکن اس بات کے پیش نظر کہ میں کہیں خستگی کا شکار نہ ہو جاؤں وہ مجھے مختصر اور کوتاہ صورتیں یاد کرواتے تھے جو زیادہ تر مکہ میں پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی تھیں۔ وہ جب بھی میرے لیے کوئی سورہ پڑھتے تو میں فوراً اسے یاد کر لیتا اور میرے استاد کو وہ سورہ دہرانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی۔
حصول علم کے لیے میرا ذوق و شوق اور استعداد دیکھتے ہوئے شیخ شمس الدین کا اشتیاق بھی بڑھا اور انہوں نے مجھے سورہ یاسین سکھانے کا فیصلہ کرتے ہوئے ایک دن مجھ سے کہا، اے تیمور، سورہ یاسین قرآن کی 36ویں سورت ہے اور 83 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ سورہ مکی ہے، یعنی مکہ میں ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی، اور میں ایک مرتبہ اس سورہ کی تلاوت کرتا ہوں، تو غور سے سن اور اسے پڑھتے ہوئے دہرانے کی کوشش کر۔ اگر کوئی مشکل پیش آئی تو میں یہ مشکل دور کر دوں گا۔ پھر انہوں نے پڑھنا شروع کیا، یاسین والقرآن الحکیم۔ پھر رک کر مجھ سے پوچھا، آیا تو جانتا ہے کہ یاسین کی کیا معنی ہے؟ میں نے کہا، یا کا مطلب جانتا ہوں کہ عربی زبان کے الفاظ میں سے ایک ہے اور کسی کو مخاطب کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی اگر کسی کو خطاب کرنا مقصود ہو تو مثال کے طور پر کہتے ہیں یا زید، یعنی اے زید۔ لیکن میں نہیں جانتا کہ یہاں سین کے کیا معنی ہے۔ شیخ شمس الدین نے کہا، سین کا مطلب ہے اے انسان، لیکن ہر انسان نہیں بلکہ ایک خاص انسان۔ میں بولا کہ میں نے آج تک یہ نہیں سنا کہ سین جو حروف ابجد کا ایک حرف ہے اس کے معنی انسان کیوں؟ استاد نے کہا، تو ٹھیک کہتا ہے، اور سین کے معنی انسان نہیں، لیکن یہ حرف کلمہ سرا کا پہلا حرف ہے، اور عربی زبان میں سرا کا مطلب ہے گل و ریحان۔ اور اللہ کو پیغمبر اسلام سے اتنی محبت تھی کہ وہ انہیں سورہ میں اے پھول کہہ کر مخاطب کرتا ہے۔ ابھی میں نے وہ سورہ یاسین یا دوسری آیات کے کلمات کی تشریح کر سکیں، تاہم وہ آیات کے معنی ضرور بتاتے تھے۔ جب شیخ شمس الدین نے ایک بار سورہ یاسین پڑھی تو میں نے اپنا قرآن کھولا اور آہستہ آہستہ پڑھنا شروع کر دیا۔ چند بار دہرانے کے بعد سورہ یاسین مجھے مکمل طور پر حفظ ہوگی۔ ان دونوں میری مصروفیات یہ تھیں کہ صبح کا ناشتہ کرنے کے بعد مدرسے کی طرف روانہ ہو جاتا اور دوپہر تک پڑھائی میں مصروف رہتا تھا۔ بوقت ظہر شیخ شمس الدین فریضہ نماز کی ادائیگی کے لیے کھڑے ہو جاتے اور ہم طلباء بھی ان کی اقتداء کرتے تھے۔ ظہر کی نماز ادا کرنے کے بعد ہمیں چھٹی ہو جاتی اور میں چراگاہ کی طرف نکل جاتا تھا۔ میرے والد ترکائی کہتے تھے کہ ہم لوگ ایسے خاندان سے تعلق رکھتے ہیں جن کے آباء و اجداد انتہائی طاقتور، دلیر اور جنگجو تھے، لہٰذا مجھے بھی ایام طفولیت ہی سے جنگی فنون کی تعلیم حاصل کرنا چاہیے۔ ہمارے شہر کیش کے نواح میں ایک بڑی چراگاہ تھی جہاں گھوڑوں کے گلے چرا کرتے تھے۔ ہمارا بھی گھوڑوں کا ایک مختصر سا گلا تھا۔ میں مدرسہ سے نکلنے کے بعد سیدھا چراگاہ کی طرف روانہ ہو جاتا تھا کہ وہاں گھوڑا سواری کر سکوں۔ صرف شروع کے دنوں میں جب کہ میں کم سن تھا تو ایک شخص میرے ساتھ آتا تھا جو مجھے نیم وحشی گھوڑوں پر سوار ہونے کی تعلیم دیتا تھا۔ اس نے مجھے بتایا کہ نیم جنگلی گھوڑے پر سوار ہوتے وقت اس کی پچھلی ٹانگوں کے نزدیک نہیں جانا چاہیے کیونکہ گھوڑا دولتی مارتا ہے، اور اس کے سامنے بھی نہیں آنا چاہیے کیونکہ کاٹنے کو دوڑتا ہے، بلکہ دائیں یا بائیں پہلو کی طرف سے گھوڑے کے نزدیک آ کر الٹے یا سیدھے ہاتھ سے اس کی یال کو مضبوطی سے تھام لینا چاہیے۔ تاہم جیسے ہی گھوڑے کی یال گرفت میں آئے تو وہ جانور بدک کر بے تحاشا بھاگنا شروع کر دے گا تاکہ سوار ہونے والے کو زمین پر پٹک سکے۔ میرے استاد نے مجھے بتایا کہ جب جنگلی گھوڑا سر پر دوڑنے لگے تو اسی حالت میں اس پر چڑھنے کی کوشش کرو، اور گھوڑے پر بیٹھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ اس کی گردن کے بالوں کو مضبوطی سے پکڑے رہو، ورنہ بری طرح زمین پر گرو گے اور ہو سکتا ہے کہ گھوڑے کے قدموں تلے کچلے جاؤ۔ لیکن جیسے ہی گھوڑے کی پیٹھ پر پہنچو تو اپنی ٹانگوں سے اس کے پہلوؤں پر دباؤ ڈالو تاکہ اپنا توازن برقرار رکھ سکو، اور جب توازن برقرار ہو جائے تو گھوڑے کی یال چھوڑ دو اور اسے جتنا چاہے دوڑنے دو۔ گھوڑے کو جب یہ احساس ہو جائے گا کہ وہ تمہیں زمین پر نہیں پٹک سکتا تو وہ خود رام ہو جائے گا۔ میں جب بھی کسی نیم وحشی گھوڑے پر بیٹھنے کی کوشش کرتا ہوں تو مجھے اس جانور کی زبردست مزاحمت کا سامنا کرنا پڑتا تھا، اور میں جیسے ہی کسی گھوڑے کی پیٹھ پر پہنچتا تو برق رفتاری سے بھاگنے لگتا اور کچھ فاصلہ طے کرنے کے بعد اچانک رک جاتا اور دو لتیاں مارنا شروع کر دیتا تاکہ مجھے زمین پر پٹک سکے، یا پھر پچھلی ٹانگوں پر کھڑا ہو جاتا اور اگلی ٹانگوں کو ہوا میں لہرانے لگتا تاکہ میں پیچھے کی طرف گر جاؤں۔ لیکن آخر کار فتح میری ہوتی تھی اور میں گھوڑے پر غلبہ پا کر اسے اپنا مطیع بنا لیتا تھا۔ چراگاہ میں میرا مشغلہ صرف گھوڑا سواری ہی نہ تھا بلکہ تیر اندازی بھی کرتا تھا۔ ابتدا میں غیر متحرک نشانوں کی طرف تیر اندازی کرتا تھا، لیکن اپنے استاد کی مدد سے میں نے رفتہ رفتہ اتنی مہارت حاصل کر لی کہ گھوڑے پر بیٹھ کر طاقت و تاز کی حالت میں تیر اندازی کرنے لگا۔
میں گھوڑے کو پوری تیز رفتاری سے دوڑاتے ہوئے اپنے آگے اور پیچھے اور دائیں بائیں مختلف نشانوں کی طرف تیر چلانا سیکھ گیا تھا، مگر چونکہ میرے بازوؤں میں اتنی قوت نہیں تھی لہذا میرے تیر ایک محدود فاصلے سے آگے نہیں بڑھتے تھے۔ میرا استاد مجھ سے کہتا تھا کہ تم ابھی بچے ہو، جب بڑے ہو جاؤ گے تو تمہارے ہاتھوں میں اتنی قوت آ جائے گی کہ تم بہت دور تک تیر پھینک سکو گے۔ بہرحال قصہ مختصر یہ کہ میں اس دن شام تک گھوڑا سواری، تیر اندازی اور نیزہ بازی کی مشق کرتا رہا، اور جب سورج ڈھلنے لگا تو گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ وہاں پہنچ کر میں نے مغرب کی نماز ادا کی اور شام کا کھانا کھانے کے بعد سونے کی غرض سے لیٹ گیا۔ اگلے دن جب میں مدرسے پہنچا تو میرے استاد نے مجھ سے پوچھا کہ آیا میں سورہ یاسین پڑھ سکتا ہوں یا نہیں۔ میں نے جواب دیا کہ نہ صرف پڑھ سکتا ہوں بلکہ میں نے اسے حفظ بھی کر لی ہے۔ پھر میں نے سورہ یاسین کو اول تا آخر اپنے استاد کو سنایا، جس پر میرے استاد شیخ شمس الدین نے مسرت بھرے لہجے میں دوسری مرتبہ صدا بلند کی، احسنت احسنت احسنت۔ علم کے حصول میں میری پیش روی اور اتنی زیادہ تھی کہ مجھے شیخ شمس الدین کے مدرسے میں داخل ہوئے ابھی 3 سال ہی ہوئے تھے کہ میں نے پورا قرآن حفظ کر لیا۔ گویا تیمور نے 10 سال کی عمر میں قرآن حفظ کر لیا تھا۔ ایک دن میرے استاد نے مدرسے میں ایک ضیافت کا اہتمام کیا اور مختلف اسلامی علماء کے علاوہ شہر کے معزز اور ممتاز افراد کو بھی شرکت کی دعوت دی، جن میں میرے والد بھی شامل تھے۔ جب سارے مدعوین نے اپنی اپنی جگہ پر بیٹھ گئے تو شیخ شمس الدین نے محفل میں شریک علماء سے درخواست کی کہ وہ میرا امتحان لیں تاکہ یہ معلوم ہو سکے کہ مجھے پورا قرآن حفظ ہے یا نہیں۔ وہاں موجود علماء میں سے 3 افراد نے میرا امتحان لینا شروع کیا۔ وہ باری باری قرآن کی مختلف صورتوں کا نام لیتے اور مجھ سے کہتے میں نے زبانی سناؤں۔ میں بھی ان کی مطلوبہ آیات کو اونچی آواز سے پڑھتا اور سننے والے تحسین امیز لہجے میں کہتے بارک اللہ، جزاک اللہ، احسنت۔ شمس الدین نے میرے والد کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، اے ترکائی، میرے پاس جتنا علم تھا وہ میں نے تیرے بیٹے کو سکھا دیا، اور اب میرے پاس اس کی دانش میں اضافہ کرنے کے لیے مزید کچھ نہیں۔ بہتر یہی ہے کہ تم اسے کسی دوسرے استاد کے پاس بٹھا دو تاکہ وہ تیمور کو حکمت الہی کے علاوہ دوسرے دینی اور دنیاوی علوم سے روشناس کرا سکے۔ چونکہ شیخ شمس الدین کے مدرسے میں میرا تعلیمی دور ختم ہو چکا تھا لہذا میرے والد نے شیخ شمس الدین کو گھوڑوں کی ایک جوڑی تحفتاً پیش کی، اور کچھ دنوں کے بعد مجھے عبداللہ قطب کے مدرسے میں بٹھا دیا گیا۔ عبداللہ قطب ایک مشہور عارف اور برجستہ دانشور اور انتہائی پرہیزگار انسان تھے۔ شہر کے معزز اور اعلیٰ طبقوں کے بچے ان کے مدرسے میں پڑھنے کے لیے آتے تھے۔ یہاں اس بات کا ذکر بھی کرتا چلوں کہ میں جیسے جیسے رشد کی منزلیں طے کر رہا تھا تو اسی طرح میرے حسن اور وجاہت میں بھی اضافہ ہوتا جا رہا تھا، اور 14 سال کی عمر میں جیسا کہ لوگ کہتے ہیں میرا شمار ماورا النہر کے خوبرو نوجوانوں میں ہونے لگا تھا۔ عبداللہ قطب کے مدرسے میں آنے والے دوسرے طالب علموں میں یولاش نامی ایک لڑکا بھی تھا جس کا تعلق مشرقی ماورا النہر میں رہنے والی ترک قوم سے تھا۔ میں پہلے ہی جان چکا تھا کہ ماورا النہر کے مشرقی حصے میں رہنے والے ترک کچھ غیر عادی قسم کے لوگ ہیں، اور جب یولاش ہمارے مدرسے میں داخل ہوا تو یہ بات مجھ پر پوری طرح ثابت ہو گئی، کیونکہ جب ہمیں چھٹی ہوتی تو ہم مدرسے سے باہر نکل آتے تو وہ لڑکا میرے پاس آتا اور ایسی باتیں کرنے لگتا جنہیں دہراتے ہوئے مجھے شرم محسوس ہوتی ہے۔ واضح رہے کہ مورخین کی آراء کے مطابق تیمور کا تعلق چنگیز کی نسل سے نہیں تھا، بلکہ وہ تفاخر کے طور پر اپنے آپ کو چنگیز خان کی نسل سے منسوب کرتا تھا، اور یاسا نام تھا ان قوانین کا جنہیں چنگیز خان نے وضع کیا، اور اس کی موت کے بعد یہ قوانین ایسی سرزمینوں کا بنیادی آئین قرار پائے جن پر اس کی اولاد حکومت کرتی تھی۔ اس کے علاوہ یاسا مغولی زبان کا کلمہ ہے جس کا مطلب ہے آئین یا قانون۔ میں نے کئی مرتبہ یولاش سے کہا وہ ایسی باتیں نہ کرے اور جان لے کہ ایسی باتوں پر عمل کرنے والے کا انجام موت ہے، لیکن یولاش اتنا جری ہو گیا کہ مدرسے کے دوسرے لڑکے بھی یہ جان گئے کہ وہ کیا چاہتا ہے، اس لیے وہ لوگ مجھے تحقیر و تمسخر کی نگاہ سے دیکھنے لگے۔ ایک دن مدرسے سے واپسی پر یولاش میرا پیچھا کرتا ہوا چراگاہ تک پہنچا۔ وہ جانتا تھا کہ میں گھوڑا سواری اور تیر اندازی کی مشق کرنے کے لیے چراگاہ کی طرف جاتا ہوں، تاہم ان دنوں میں نے شمشیر زنی کی تعلیم بھی حاصل کرنا شروع کر دی تھی۔ چراگاہ کے اس حصے میں جہاں ہمارے مویشی چرا کرتے تھے ایک چھوٹی سی کوٹری تھی جہاں میں اپنا سامان وغیرہ رکھا کرتا تھا۔ وہاں پہنچ کر میں نے اپنی کمان اٹھائی اور ترکش کو کمر پر باندھ کر گھوڑے کی تلاش میں روانہ ہو گیا تاکہ گھوڑا سواری کے دوران تیر اندازی کی مشق کر سکوں۔
इसी असना में युलाश मेरे पास पहुंच गया और कहने लगा, तैमूर तूने मेरे बारे में इतनी बेरुखी क्यों इख्तियार कर रखी है? क्या तू नहीं जानता मैंने इतने सारे लड़कों में सिर्फ तुझे दोस्ती के लिए मुंतखब किया है? तुझे तो फख्र करना चाहिए कि मुझ जैसा शख्स जो बहुत बड़े जागीरदार का बेटा है, तुझे अचानक मेरा खून गर्दश में आ गया और मैंने उसे बात खत्म करने की मोहलत दिए बगैर पलक झपकते ही एक तीर निकाला और कमान में रख इसके सीने की तरफ रवाना कर दिया। मेरा फेंका हुआ तीर सीधा इसके सीने में उतरा और वो पीठ के बाद जमीन पर ढेर हो गया। फिर कुछ देर तड़पने के बाद इसका जिस्म हमेशा के लिए बेहरकत हो गया। युलाश वो पहला इंसान है जो मेरे हाथों कत्ल हुआ। मैं चंद लम्हों तक उसकी बेजान लाश को तकता रहा। इसी लम्हा मुझ पर न तो खौफ हो इस्तराब तारी था और ना ही दुख व नदामत का एहसास, बल्कि ये सोच रहा था कि मैं इस लड़के को कत्ल करने में बिल्कुल हक बजानब हूं। इसे इस किस्म की बातें करके अपनी मौत को दावत नहीं देनी चाहिए थी। कुछ देर युलाश की लाश के पास खड़े रहने के बाद अचानक मुझे ख्याल आया कि इस वाक़े की इत्तला अपने वालिद को देनी चाहिए। मेरे वालिद तरकई ने जब सुना कि मैंने युलाश का खून कर दिया है तो वो परेशान हो गए और बोले, बहुत बुरा हुआ, क्योंकि इसका बाप अपने बेटे का इंतकाम लेने के लिए जल्द तेरे तक में यहाँ आ पहुंचेगा। मैंने कहा, अब्बा जान, आया तुम्हें गवारा होता कि मावरल नहर का एक तुर्क तुम्हारे बेटे पर बुरी नजर डाले और इससे नाशाइस्ता बातें करें और तुम्हारा बेटा इसकी बातों को सिर्फ बर्दाश्त करता रहे? वालिद ने कहा, हरगिज नहीं, लेकिन अगर तू ये बातें पहले मुझे बता देता तो मैं इसके बाप से जिक्र करता और इसे कहता कि वो अपने लड़के को मुतनबा करे। लेकिन अब सारे दरवाजे बंद हो चुके हैं और हमें युलाश के बाप की इंतकामी कार्रवाई के लिए तैयार रहना होगा। मैंने कहा, अब्बा जान, मेरे मुदरसे के दूसरे शागिर्द भी ये जानते हैं कि युलाश एक दरिंदा सिर्फ इंसान था और अक्सर मुझसे कहते थे कि मैं ऐसे बेअदब लड़के को दर्स से इबरत क्यों नहीं देता। मेरे वालिद ने कहा, अगर ऐसा है और तुम्हारे साथी ये शहादत देंगे कि युलाश एक बदकार और उबाश लड़का था तो इसका बाप हमसे इंतकाम नहीं ले सकेगा। पहला शख्स जिसने युलाश के कत्ल के बारे में तहकीक की वो हमारा उस्ताद अब्दुल्ला कुतुब था। उन्होंने अलहदा कमरे में मुझे बुलाया और युलाश के कत्ल के बारे में तफ्तीश की। मैंने अपने उस्ताद के सामने हकीकत बयान कर दी और कहा, वो लड़का मेरी तरफ बुरी निगाहों से देखता था और मेरी जगह कोई और होता तो वो भी इसके नापाक ख्यालात के पेश नज़र इसे मौत के घाट उतार देता। मेरे उस्ताद ने पूछा, क्या तेरे सिवा कोई और भी युलाश की पलीद नीयत से वाकिफ था? मैंने चंद शागिर्दों का नाम लिया और अब्दुल्ला कुतुब ने इन्हें बुलवा कर इनसे भी पूछ की। इन सब ने युलाश के खिलाफ शहादत दी और मेरी बातों पर तस्दीक की। बाद में अब्दुल्ला कुतुब ने अपना फतवा देते हुए कहा कि युलाश के कत्ल में तैमूर का कोई कसूर नहीं और वो लड़का चंगेजी कानून यासा के मुताबिक वाजिबल कत्ल था। हमारे उस्ताद के बाद शहर के दरोगा ने भी तहकीक की और इसने भी यही फैसला सुनाया कि यासा के मुताबिक युलाश कत्ल का मुस्तहिक था, लिहाजा इसका बाप ना तो इंतकाम ले सकता है और ना ही खून बहा का मुतालबा कर सकता है। युलाश के बाप ने भी इंतकाम लेने से बज़ाहिर चश्मपोशी कर दी, लेकिन वो जब तक जिंदा रहा मुझे खसूमत भरी निगाहों से देखता रहा और मैं जानता था कि वो मौका की तलाश में है मेरा सफाया कर सके, लेकिन वो मौका इससे हरगिज़ मुयस्सर ना आ सका। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ती जा रही थी तो वैसे ही मेरी जिस्मानी ताकत और जोर बाजू में भी इजाफा होता जा रहा था और मुझे वाज़ेह तौर पर यह महसूस होने लगा था कि मुझ में ऐसी बर्तरी और फौकियत मौजूद है जो दूसरों में नहीं। दोस्तों, आप हमारे साथ जुड़े रहें, मज़ीद वाक़यात आने वाली एक साथ में पेश करूँगा। दोस्तों, आखिर में मैं शुक्रिया अदा करूँगा अमजद रऊफ़ ख़ान साहब का, चीफ एडिटर सियारा डाइजेस्ट। ये उनकी किताब है मैं हूँ तैमूर। ये वाक़यात मैंने उनकी किताब से पेश किए हैं। या रब्बा मुहम्मदिन व आले मुहम्मद सल्लल्लाहु मुहम्मदिन व आले मुहम्मद वाजिल फरजाल मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।